معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضی احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند۔ سب ہیڈنگ: ضلع ہزارہ میں فساد۔ بمبئی میں فرقہ وار فسادات یعنی چرا گھونپنے کی وارداتوں کا جو لامتناہی سلسلہ 2 ستمبر 1946 سے شروع ہوا تھا، کم و بیش شدت کے ساتھ برابر جاری رہا۔ اواخر دسمبر میں بمبئی میں آتش فساد تیز ہو گئی۔ الہ آباد میں بھی دسمبر کے آخری دنوں فرقہ وار فسادات نے شدید نوعیت اختیار کر لی۔ جنوری 1947 کے آغاز میں ایک نئے علاقے میں فساد کی آگ بھڑکی۔ وہ شمال مغربی سرحدی صوبہ کا ضلع ہزارہ تھا۔ اس علاقے کے بعض دیہات میں مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں پر حملے کیے۔ معمولی سا جانی اور مالی نقصان ہوا اور 2-3 ہزار کے قریب ہندو اور سکھ بے خانما ہو گئے۔ حملہ آوروں میں آزاد علاقے کے کچھ قبائلی بھی شامل تھے۔ حکام نے جلدی صورتحال پر قابو پا لیا اور آزاد قبائل کے لوگوں پر تعزیری جرمانے عائد کیے گئے۔ صوبہ سرحد کے کانگریسی وزیر اعظم ڈاکٹر خان صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ضلع ہزارہ کے فسادات کی نوعیت غیر فرقہ وارانہ ہے۔ اس کے بانی وہ لوگ ہیں جو لوٹ مار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: مسلم لیگ کا ڈائریکٹ ایکشن۔ اکتوبر کے آخری اور نومبر کے ابتدائی ہفتے میں بہار کے اندر مسلمانوں کے قتل عام سے ملک بھر میں فرقہ وار کشیدگی کی رو کا ترقی پا جانا لازمی امر تھا۔ اس کے علاوہ گڑھ مکنیشور کے میلے میں بھی ہندوؤں نے بے خبر مسلمانوں پر وحشیانہ حملے کر کے پنجاب کی سرحد کے قریب فرقہ وار امن مختل کر دیا۔ اس میلے میں ضلع روہتک کے ہندو جاٹ بھی کثیر تعداد میں شامل ہوئے تھے، جنہوں نے واپس آتے ہوئے مسلمانوں کے متعدد دیہات پر حملے کیے۔ یہ حال دیکھ کر پنجاب کی حکومت نے اپنے ہاں کی مخلوط وزارت جو اتحاد پارٹی، کانگریس اور اکالی پارٹی پر مشتمل تھی کے مشورے سے صوبے میں پبلک سیفٹی آرڈیننس تحفظ عامہ کا ہنگامی ضابطہ نافذ کر دیا، جس کی روح سے اضلاع کے حاکموں کو فسادات کا سدِ باب کرنے کے لیے بہت وسیع اختیارات سونپ دیے گئے۔ عوام الناس سے تقریر و اجتماع کی آزادیاں سلب کر لی گئیں۔ اخبارات پر کئی قسم کی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اس ہنگامی قانون کے اختیارات کے زور سے 24 جنوری 1947 کو حکومت پنجاب نے راشٹریہ سیوک سنگھ اور مسلم لیگ کے نیشنل گارڈز کی رضاکارانہ تنظیموں کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ راشٹریہ سیوک سنگھ ایک آزاد اور غیر ذمہ دارانہ نظام تھا جو ملک بھر میں فسادات برپا کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ کا نیشنل گارڈز کا نظام ایک ذمہ دار سیاسی انجمن کا جزء لانف تھا۔ مسلم لیگ کا نیشنل گارڈز کا نظام ایک ذمہ دار سیاسی انجمن کا جزء لانف کا تھا، لہٰذا مسلم لیگ نے حکومت پنجاب کے اس حکم کو اپنی جائز سیاسی سرگرمیوں پر ضرب کے مترادف خیال کیا۔ حکومت پنجاب کی پولیس نے یہ حکم صادر ہونے کے ساتھ ہی صوبائی مسلم لیگ کے دفاتر پر چھاپہ مارا اور نیشنل گارڈز کے ہیڈ کوارٹر کی تلاشی لینے کا مطالبہ کیا۔ صوبائی مسلم لیگ کے مقتدر لیڈر دفتر میں جمع ہو گئے اور سب نے فیصلہ کیا کہ تلاشی نہیں دی جائے گی اور حکومت پنجاب کے اس ناروا حکم اور قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی۔ صوبائی مسلم لیگ کے تمام لیڈر گرفتار کر لیے گئے اور مسلم لیگ نے سول لبرٹی، عوام کی شہری آزادی کو بحال کرانے کے لیے آرڈیننس کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک جاری کر دی۔ پولیس نے پنجاب بھر میں مسلم لیگ اور نیشنل گارڈز کے دفاتر پر چھاپے مار کر تلاشیاں لیں اور اس لیے سول نافرمانی کی تحریک صوبے بھر میں بیک وقت شروع ہو گئی۔ مسلمان ہر جگہ جلسے منعقد کر کے اور جلوس نکال کر آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ حکومت پنجاب نے اس تحریک کو تشدد سے دبانے کی کوشش کی۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کے جلوسوں پر اشک آور آنسو گیس چھوڑی گئی۔ دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہونے لگیں۔ حکومت پنجاب نے 3 دن کے بعد مسلم لیگ کے نیشنل گارڈز کو خلاف قانون قرار دینے کا حکم واپس لے لیا اور ان لیڈروں کو جو تلاشی کی مزاحمت کے سلسلے میں گرفتار ہوئے تھے رہا کر دیا گیا، لیکن مسلم لیگ کی سول لبرٹی کی تحریک جاری رہی۔ مسلم لیگ کے ڈائریکٹ ایکشن کی یہ تحریک مہینہ بھر جاری رہی۔
مسلمانوں نے ہزار ہا کی تعداد میں اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا شروع کر دیا۔ پنجاب میں جا بجا جلسے منعقد ہوتے رہے اور جلوس نکلتے رہے۔ لاہور میں بعض ہندوؤں نے مسلمانوں کے ایک ایسے جلوس پر اینٹ پھینک کر ایک مسلمان کو شہید کر دیا، لیکن مسلمان اشتعال میں نہ آئے اور فضا فرقہ وار فساد سے محفوظ رہی۔ پنجاب کے کونے کونے میں جلسوں، جلوسوں اور مظاہروں کی بہتات اور تکرار نے پبلک سیفٹی آرڈیننس کو عملاً بیکار اور معطل بنا کر دکھا دیا۔ پولیس نے اکثر مقامات پر لاٹھی چارج بھی کیے، اشک آور آنسو گیسیں بھی استعمال کی، گولیاں بھی چلائیں، لیکن تحریک زور پکڑتی گئی۔ آخر 34 دن کی کشمکش کے بعد 26 فروری 1946 کو حکومت پنجاب اور مسلم لیگ کے درمیان اس بنا پر مفاہمت ہو گئی کہ آرڈیننس ہٹا دیا جائے گا اور اس کے بجائے پنجاب اسمبلی میں صوبے کا امن بحال رکھنے کے لیے کوئی مسودہ قانون باقاعدہ پیش کیا جائے گا۔ جلسوں پر کسی قسم کی پابندی نہ ہوگی، البتہ جلوس نکالنے کی ممانعت جاری رہے گی، قیدی رہا کر دیے جائیں گے۔ اس مفاہمت سے 6 دن پہلے برطانوی حکومت کا وزیر اعظم اعلان کر چکا تھا کہ جون 1948 تک حکمرانی کے اختیارات ہندوستانیوں کے ہاتھ میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ 21 فروری 1947 سے شمال مغربی سرحدی صوبے میں بھی مسلم لیگ نے شہری آزادی کا حق بحال کرانے کے لیے سول نافرمانی کی مہم شروع کر دی، کیونکہ وہاں کی کانگریسی وزارت بھی مسلم لیگ کی سیاسی سرگرمیوں کی راہ میں طرح طرح کے روڑے اٹکا رہی تھی۔ اس نے بھی جا بجا جلسے منعقد کرنے اور جلوس وغیرہ نکالنے پر پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ اس تحریک کا حال آگے بیان کیا جائے گا۔ سب ہیڈنگ: پنجاب کے سکھوں کی پوزیشن۔ پنجاب کی سیاسی الجھنوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک عجیب و غریب قوم کا کچھ حال بیان کر دینا ضروری ہے جو سکھ کہلاتی ہے۔ یہ قوم پنجاب کی ایک اہم اقلیت تھی۔ ساری آبادی میں اس کا تناسب 14% سے زیادہ نہ تھا، لیکن انگریزوں کی آمد سے پہلے یہ قوم کوئی 40 سال کے لیے پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبے کی حکمران رہ چکی تھی۔ انگریزوں نے پنجاب کا ملک 1846 میں سکھوں کے ہاتھ سے چھینا تھا، لیکن انگریزی عملداری قائم ہونے کے ساتھ ہی سکھ انگریزوں کے مطیع و فرما بردار بن گئے اور سرکاری فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ سکھ در حقیقت ہندو سماج ہی کی ایک شاخ تھے، لیکن انگریزوں نے انہیں اہمیت دے کر جدا گانا قوم قرار دے دیا اور سیاسی حقوق کی بانٹ کے معاملے میں ہمیشہ ان کی خاطرداری کو ملحوظ خاطر رکھا۔ سکھوں کی جمعیت پہلے پہل ایک مذہبی فرقہ کی حیثیت سے نمودار ہوئی۔ ان کے پہلے گرو بابا نانک صاحب تھے، جو ظہیر الدین بابر شاہ کے عہد میں درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے عہد کے مسلمان صوفیہ اور اولیاء کرام کے بہت عقیدت مند تھے۔ انہوں نے اپنے چیلوں کی ایک جمعیت قائم کی جو سکھ کہلاتے تھے۔ یہ جمعیت آہستہ آہستہ زور پکڑتی گئی اور کوئی 200 سال تک اس کی سرگرمیاں محض مذہبی رنگ تک محدود رہیں۔ جب یہ جمعیت زیادہ ہو گئی تو اس کے گروؤں نے، جو ہندو سماج سے آتے تھے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان ہندوؤں نے جو شاہان مغلیہ کے اقتدار کے خلاف ساز باز کرتے رہتے تھے، اس فرقے کے جتھے بندی کو باغیانہ سرگرمیوں پر لگا دیا۔ ہندوؤں نے دہلی کے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد 1665 سے 1707 تک میں جا بجا باغیانہ تحریکیں جاری کیں۔ ان میں مرہٹوں، ستنامیوں اور سکھوں کی شورشیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پنجاب میں ہندوؤں نے سکھوں کی مذہبی گروہ بندی کو اپنا اعلیٰ کار بنایا۔ اس وقت اس فرقے کے گرو گوبند سنگھ نامی ایک بزرگ تھے۔ گرو گوبند سنگھ نے روپڑ کے قریب موضع انند پور سکھوال کو اپنا مرکز قرار دے کر سکھوں کی فوجی تنظیم شروع کر دی۔ انہیں عسکری حیثیت سے عام ہندو سماج سے ممتاز کرنے کے لیے کنگا، کڑا، کاچھا، کرپان اور کیس 5 امتیازی نشان رکھنے کا مکلف بنایا۔ رنجیت نام سے ایک بڑا نقارہ رکھا جو اس زمانے میں حکمرانی کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ گرو گوبند سنگھ کی جمعیت اور عسکری طاقت کو زور پکڑتے دیکھ کر دربار دہلی کی سیاست نے پہلے مشرقی کوہستان کے ہندو راجاؤں کو شہ دی
جن کا سلسلہ جموں سے لے کر گڑھوال تک پھیلا ہوا تھا۔ ان راجاؤں نے گرو گوبند سنگھ کی خالصہ فوج کے ساتھ لڑائیاں کی لیکن شکست کھائی۔ ان جنگوں میں ساڈھورہ ضلع امبالہ کے ایک سجادہ نشین بزرگ سید بدر الدین گیلانی اور سائیں بدو شاہ کی عملی امداد بھی گرو گوبند سنگھ کو حاصل تھی۔ کوہستانی راجاؤں پر فتح حاصل کرنے کے بعد گرو گوبند سنگھ کی طاقت اور بھی بڑھ گئی۔ ان کی خالصہ فوج نے مشرقی پنجاب کے متعدد مقامات پر قلعے تعمیر کر لیے اور شہنشاہ دہلی کے خلاف ان کی باغیانہ سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں۔ یہ حال دیکھ کر سرہند کے حاکم گورنر کو سکھوں کی سرکوبی کا حکم ملا۔ حاکم سرہند نے گرو گوبند سنگھ کی خالصہ فوج کو متعدد مقامات پر دعوت پیکار دے کر شکستیں دیں۔ گرو گوبند سنگھ شکست کھا کر بھاگا اور روپوش ہو گیا۔ اس کے مسلمان دوستوں نے، جن میں ایک اس کے استاد قاضی پیر محمد ساکن سلوہ ضلع امبالہ بھی تھے، اسے شاہی پولیس سے بچانے میں بہت مدد دی۔ بہت سے سکھوں نے مشرقی کوہستان کی پہاڑیوں میں پناہ لی۔ گرو گوبند سنگھ اس روپوشی کے عالم میں دمدمہ صاحب پہنچے، جہاں سے انہوں نے شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی خدمت میں ایک منظوم معافی نامہ بھیجا۔ گرو گوبند سنگھ کی یہ فارسی نظم ظفر نامہ کے عنوان سے معنون ہے۔ شہنشاہ اورنگ زیب نے گرو کا قصور معاف کر دیا اور انہیں اپنے پاس دکن میں بلا لیا، کیونکہ شہنشاہ ان دنوں دکن کی مہمات کو سر کرنے میں مصروف تھے۔ گرو گوبند سنگھ اورنگ زیب کی وفات کے بعد دکن پہنچے۔ شہنشاہ کے جانشین بہادر شاہ اول نے انہیں اپنی ملازمت میں لے لیا اور منصب عطا کر کے نانن پر بٹھا دیا، جہاں ایک پٹھان نے، جس کے باپ کو گرو گوبند سنگھ نے قتل کرا دیا تھا، گرو کو قتل کر دیا۔ گرو گوبند سنگھ کے اس طرح قتل ہو جانے کے بعد بندہ بیراگی نام ایک ہندو نے پنجاب میں سکھ جمعیت کی انانِ قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس جمعیت کو عام مسلمانوں کے خلاف اشتعال دلا کر ضلع امبالہ میں ہڑبونگ مچا دی۔ پہلے اس نے دریائے جمنا اور دریائے ستلج کے درمیانی علاقے میں متعدد قصبات کو تاخت و تاراج کیا، پھر ضلع سہارنپور میں مسلمانوں کو قتل عام کیا۔ بعد ازاں اس کی جمعیت دوآبہ بست جالندھر میں داخل ہوئی اور وہاں عام تباہی مچائی۔ پھر دریائے بیاس کو عبور کر کے بندہ بیراگی بٹالہ پہنچا اور مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہوا لاہور کے قریب پہنچ گیا، جہاں لاہور کے حاکم نے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ بندہ بیراگی اور اس کے سکھ چیلے انتہا درجے کے سفاک اور وحشی تھے۔ انہوں نے عام مسلمانوں کا خون بہانا، مسلمان عورتوں کی بے عزتی کرنا، بچوں کو نیزوں پر چڑھانا، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے جنبیوں تک کو ذبح کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھ رکھا تھا۔ یہ لوگ شہروں، قصبوں اور گاؤں کو آگ لگا دیتے تھے، مسجدوں، مقبروں، مزاروں اور بڑی عمارتوں کو منہدم کر دیتے تھے۔ بندہ بیراگی کی اس سکھ گردی کے دور میں نہ تو حکومت دہلی کا نظام مسلمانوں کا حفاظت کر سکا، نہ عام مسلمان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ دربار دہلی کی گرفت بہت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ امرا اور حکام عیش و عشرت میں مصروف ہو کر اپنے فرائض منصبی سے غافل تھے۔ عام مسلمان کاہل اور بزدل بن چکے تھے، اس لیے بندہ بیراگی کے ہاتھوں اس تباہی کا شکار ہو گئے۔ اتنا کچھ ہو لیا تو دہلی کے فرما روا بہادر شاہ اول نے جنبش کی اور لشکر لے کر لاہور کی طرف آیا۔ شاہی لشکر کی یلغار کی اطلاع پا کر بندہ بیراگی مشرقی کوہستان کی پہاڑیوں کی طرف بھاگ گیا۔ شہنشاہ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر دے کر سالار بھیجے، لیکن بادشاہ جلد ہی فوت ہو گیا۔ اس کے 4 بیٹوں کے درمیان تخت شاہی حاصل کرنے کے لیے لڑائی ہونے لگی، جہاں دار شاہ غالب آیا اور باپ کی میت لے کر دہلی چلا گیا۔ جہاندار شاہ دہلی پہنچ کر عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا اور بندہ بیراگی کو ایک دفعہ پھر مشرقی پنجاب میں تباہی مچانے کا موقع مل گیا۔ جہاندار شاہ کے جانشین فاروق شیر نے نواب عبدالصمد خان کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا۔ نواب عبدالصمد خان نے بندہ بیراگی کی سرکوبی کی اور اسے شکستیں دے کر ضلع گرداسپور کے مقام لوب گڑھ میں اسے گرفتار کر دیا۔
بندہ بیراگی شہنشاہ دہلی کے دربار میں بھیجا گیا، جہاں وہ شہنشاہ کے حکم سے کیفر کردار کو پہنچا، یعنی اسے موت کی سزا دی گئی۔ اس کے باوجود سکھ فرقے کے لوگ شرارتوں سے باز نہ آئے اور وقتاً فوقتاً شورشیں بلند کرتے رہے۔ پنجاب کے اچھے گورنر ان کی شورشوں سے عہدہ برا ہوتے رہے، لیکن بعض مسلمان نواب اپنی ذاتی اعتراض کی بنا پر انہیں شر دیتے اور بھڑکاتے رہے۔ دہلی کے مغل شہنشاہوں کا اقتدار روبہ زوال تھا، اس لیے 18ویں صدی مسیحی کے وسط میں پنجاب کی سرزمین طوائف الملوکی کی آماج گاہ بن گئی۔ مسلمان نوابوں اور سکھ سرداروں نے جا بجا اپنی ریاستیں اور جاگیریں قائم کر لیں۔ ان کے درمیان حلقہ اثر و اقتدار کو وسعت دینے کے لیے جنگیں ہونے لگیں۔ عام مسلمان سکھوں کی چیرہ دستیوں کے ہاتھوں پھر مبتلا آلام ہونے لگے۔ ان حالات میں پنجاب کے ظلم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی دعوت پر افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی نے پنجاب کی سرزمین میں یلغاروں کا سلسلہ شروع کیا اور سکھوں کی سرکوبی کر کے پنجاب کے مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے چھڑایا۔ 1757 میں احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو شکست فاش دے کر دہلی کے مغل شہنشاہ کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ احمد شاہ ابدالی نے تخت دہلی کو تو مغلوں کے شاہی خاندانوں کے لیے چھوڑ دیا، لیکن پنجاب کے صوبے کو افغانستان کی مملکت درانیہ میں شامل کر لیا۔ پنجاب کے سکھ افغانوں کے مطیع و فرما بردار بن کر خراج اطاعت ادا کرنے لگے، اس لیے سکھوں کی مسلیں اور جاگیرداریاں بدستور قائم ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کے جانشین زمان شاہ کو 1798 میں پنجاب پر لشکر کشی کرنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن کابل سے اس کی غیر حاضری کے باعث وہاں اس کے بھائیوں نے بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ زمان شاہ کو عجلت کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ دریائے جہلم ان دنوں طغیانی پر تھا، اس لیے اسے اپنی چند بھاری بھرکم توپیں جو دلدل میں پھنس گئی تھیں وہیں چھوڑنی پڑیں۔ بھنگیوں کی سکھ مثل کے ہونہار اور نوجوان سردار رنجیت سنگھ نے وہ توپیں نکلوا کر بادشاہ کے پاس کابل بھجوا دیں۔ زمان شاہ نے خوش ہو کر رنجیت سنگھ کو لاہور کا حاکم بنا دیا اور اس مضمون کی شاہی مسند اسے بھجوا دی۔ رنجیت سنگھ لشکر لے کر لاہور پہنچا اور زمان شاہ کے گورنر کی حیثیت سے پنجاب کا حکمران بن گیا۔ لاہور اور پنجاب کے مسلمان رئیسوں اور نوابوں نے رنجیت سنگھ کی امداد کی۔ زمان شاہ کی وفات کے بعد جب درانی خاندان کے افغان شہزادوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور افغانوں کو پنجاب کے معاملات کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہ مل سکی، تو رنجیت سنگھ پنجاب کا خود مختار فرما روا بن بیٹھا۔ اس نے اپنے دائرہ اقتدار کو امبالہ سے لے کر درہ خیبر تک وسعت دے دی اور پنجاب کا مہاراجہ کہلانے لگا۔ انگریزوں نے 1848 سے 1886 میں پنجاب کا ملک مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جانشینوں کے ہاتھ سے چھینا اور سکھ دو چار شکستیں کھانے کے بعد انگریزوں کے وفادار بن گئے۔ 1946 میں سے، یعنی اس واقعے کے 100 سال بعد، جب ہندوستان میں آزادی و خود مختاری کے چرچے تیز ہونے لگے تو پنجاب کے سکھ مسلمانوں کے مطالبہ پاکستان کی مخالفت میں ہندوؤں کے ساتھ ہم نوا اور ہم آہنگ نظر آ رہے تھے، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کو چاہیے کہ پنجاب کی حکومت سکھوں کے ہاتھ سپرد کر کے جائیں۔ مسلم لیگ کے زعماء نے بہت کوششیں کی کہ سکھوں کو، جو صرف پنجاب کی اقلیت ہیں، مطالبہ پاکستان کا حامی بنا لیں اور ان سے فیاضی کا سلوک کریں، لیکن سکھوں نے 20ویں صدی مسیحی کے سیاسی انقلابات میں بھی 18ویں صدی مسیحی کی طرح ہندوؤں کا اعلی کار بننے کو ترجیح دی اور ہر بات میں مسلمانوں کی مخالفت کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آنے لگے۔